السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ یوسف کا حصہ پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بک گئے غلام کی حیثیت سے، اور پھر وہاں سے عزیز مصر کے گھر میں آ گئے۔ عزیز مصر جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وزیر مال یا وزیر خزانہ تھا، اتنی بڑی وہاں کی ساری تہذیب کا، اور اس نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو اچھا رکھنا، اکرمی مثواہو، اس کو ذرا اچھا رکھنا، یعنی تمیز سے، طریقے سے، عزت سے، پیار سے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع دے۔ یعنی وہ چہرے سے ہی نظر آ رہے تھے کہ وہ ذہین فتین بھی ہیں، انتہائی سمجھدار ہیں، سنجیدہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کسی طریقے کوئی فائدہ دیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی والدین یا کوئی ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں تو ہم ان سے کوئی رینسم لے لیں، اور دوسرے یہ کہ یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے عزیز مصر کے دل میں ایک عزت اور محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کوئی اس طرح کام کروانا ہوتا ہے، کسی انسان کے لیے کوئی ٹھکانہ بنانا ہوتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی ڈاؤن دا لائن ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوا ہوگا آپ نے، ویسے تو وہ یوسف علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری محبت ڈال دی لوگوں کے دلوں میں اپنی طرف سے۔ یعنی جب وہ اس میں سے نائل میں سے اٹھائے گئے وہ باسکٹ کے اندر سے، تو اتنے پیارے سے بچے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ گئی۔ اب پتہ سب کو تھا کہ بچہ جو ہے یہ اسرائیلی ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ والدین نے اس کو ڈالا ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے، تو بہرحال پھر وہ فرعون کے دربار میں پلے بڑھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ٹھکانہ بنایا مصر میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے سب سے ایک ایلیٹ گھرانے کے اندر لا کر بسایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تأویل الاحادیث کا، باتوں کی تہ تک پہنچنا، درست چیزیں ڈرائیو کر لینا، لوگوں کی باتوں میں سے صحیح انفرنس نکال لینا۔ یہ بہت بڑی ایک صلاحیت ہوتی ہے، یہ فراست ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ جیسے حکمت کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت دیتا ہے، يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو تو خیر کثیر مل گئی۔ اور حکمت کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور دوسرے یہ کہ صحیح وقت پر صحیح بات کہنا، پتہ ہونا۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم وہ ٹھیک ہوتی ہے، رائٹ تھنگ ایٹ دا رانگ ٹائم کبھی کوئی اچھا نتیجہ نہیں لاتی، اس کا بھی نتیجہ بعض اوقات غلط نکل آتا ہے، کہ ایک وقت پہ آپ چپ ہو جائیں اور بعد میں آپ درست وقت پہ بات کریں تو آپ کی بات میں زور بھی آتا ہے، اور آپ کی بات اثر بھی رکھتی ہے۔ بہرحال یہ جو تعویل الاحادیث ہے، اس سے مراد صرف خوابوں کی تعبیر نہیں ہے، لوگوں کی گفتگو کو سمجھ جانا اور باتوں کی تہ تک پہنچ جانا پلس خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے سکھائی یوسف علیہ السلام کو۔ اور بظاہر یوسف علیہ السلام کنعان سے، اپنے والد سے، اس محبت بھری آغوش سے، اس تربیت سے نکل آئے تھے، کنویں میں ڈل گئے، بک گئے، غلام بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے پر جو یوسف سے ریلیٹڈ تھا، جو کسی اس کائنات میں جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ٹوٹل کنٹرول میں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ ولما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے۔ اچھا ایک چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ہمیں یہ ڈیٹیلز نہیں دی کہ وہ کنویں میں کتنے دن رہے،
ان کو یہ نبوت جو ہے یہ کس ایج پر ملی ہے، اور یہ کہ وہ بعد میں جیل والا جو کنواں ہے اس میں کتنے سال رہے، بس یہ فرما دیا کہ کئی سال یوسف جیل میں پڑے رہے۔ تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں بعض مفسرین اس میں گئے ہیں، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ اب یہاں پر جو عمر بتائی جاتی ہے کہ جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے تو اٹ از بٹوین 25 to 40۔ بعض نے کہا ہے 25 سال کے تھے، بعض نے کہا ہے کہ نہیں عموماً نبوت 40 سال پہنچنے پر ملتی ہے، تو شاید یہ 40 کے ہو چکے تھے، واللہ عالم، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور حکمت اور علم جب اکٹھے آئیں عموماً قرآن میں تو مراد ہوتی ہے نبوت، ٹھیک ہے؟ تو اس موقع پر ان کو نبوت مل گئی۔ تو لہٰذا اب آگے جو ٹیمپٹیشن کا اور سیڈکشن کا فتنہ آتا ہے زلیخا کا نام قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا، بس امراۃ العزیز ہی اس کو کہا گیا ہے، لیکن اسرائیلی روایات میں اس خاتون کا نام زلیخا پتہ چلتا ہے۔ تو زلیخا کا جو فتنہ ہے یہ جب ان کے اوپر آیا ہے تو اس وقت یہ اللہ کے نبی تھے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ اب یہاں پر وغلقت الابواب ہے، جیسے کئی اگر آپ نے کچھ دیکھے ہوں ایسے پرانے خاص طور پر جو گھر ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی ہال ہو یا اس کے اندر کئی دروازے کھل رہے ہوتے ہیں، ایک دروازہ نہیں ہوتا، اس نے ہر دروازہ بند کیا ہے، یا اس نے مین دروازہ بھی بند کیا ہے، بیڈ روم کا بھی بند کیا ہے، واٹ ایور، لیکن کئی دروازے، اور غلقت الابواب جو ہے لام کے اوپر شد جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ٹائٹلی لاک کیے اس نے سارے کمرے، اور یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی۔ قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، یہ اعوذ باللہ ہی سے مترادف یہ ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ میں اعوذ باللہ سے زیادہ پناہ مانگی جا رہی ہے، زیادہ سٹریس ہے اس کے اندر۔ انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے۔ اب اس سورہ میں آپ کو رب کا لفظ جو ہے وہ بادشاہ کے لیے یا مالک کے لیے بھی ملتا ہے، اور عربی زبان کا اسلوب ہے جیسے ماں ہے تو اس کو ربۃ البیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے کوئی اگر اتھارٹی کی پوزیشن پر ہے تو اس کو بھی رب آف فلاں کہہ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب یوسف علیہ السلام نے رب کس کو کہا ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں، کہ یا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا رب اللہ اس نے مجھے بڑی اچھی جگہ لا کے رکھا ہوا ہے تو میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میرا رب یعنی عزیز مصر، کیونکہ وہ تو غلام تھے اس گھر میں، آزاد نہیں ہوئے ہوئے ہیں، غلام ہی، زندگی غلامی کی ہی گزار رہے ہیں، تو میرا جو رب ہے یعنی عزیز مصر ہے اس نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب اس کی امانت میں خیانت کروں یا اس کے حق پر ڈاکہ ڈالوں۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اب یہ جو امتحان ہے یوسف علیہ السلام کا، یہ بحیثیت بچہ جو کنویں میں ڈالے گئے اس سے بھی بڑا امتحان تھا، مصر کی منڈیوں میں بکنے سے بھی زیادہ بڑا امتحان تھا، کیونکہ ایک مرد کے لیے ایک خوبصورت عورت کا جو فتنہ ہے اور اس پر پھر فرم رہنا اور اللہ کے ڈر سے اس کو اپنے آپ سے دور رکھنا، یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور یہ بہت ہی بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ ہمیں قرآن کے بیان سے آگے پتہ بھی چلے گا۔ یہ ایک سخت ترین آزمائش تھی جو کہ عزیز مصر کی بیوی کی شکل میں ان کے سامنے آئی۔ اب یہاں پر انہوں نے جو کہا ہے معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی، اب ربی کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ جو انہوں نے مانگی ہے یہ وہی اللہ ہے جس کی پہچان ان کو بچپن میں کروا دی گئی تھی۔ 7 سال کی عمر میں تو یہ والد سے بچھڑ گئے ہیں، 7 سال سے لے کر چاہے آپ 25 کر لیں، چاہے آپ 40 یا ان بٹوین کا کوئی وقت کر لیں، یہ سارے سال ان کے کافر ماحول میں گزرے ہیں، وہاں پر کوئی دین نہیں تھا،
اور جو ان کے ایک خیالی خدا تھے نا، بس وہی خدا تھے. کہیں پہ اگر آپ کو زلیخا کا بیان یا کوئی اس طرح کا کوئی ملے نا کہ جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی خدا کا ذکر کرتی ہے، تو وہ دراصل ان کے وہ ملٹیپل خدا ہیں جو آپ کبھی ابھی بھی کوئی ایجپشن آپ مائتھولوجی کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئیں گے کوئی آدھا سر انسان کا اور نیچے دھڑ جو ہے وہ پرندے کا یا مگرمچھ کا یا اس قسم کے کئی ان کے خدا ملتے ہیں. تو یہ تصورات خیالی حیات بعد الموت کے بھی ان کے ہاں تھے، کیونکہ جب بندہ مرتا تھا، آج بھی آپ دیکھیں وہ ایکسکیویشنز ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ساری وہ ممیز بیچ میں سے نکلتی آتی ہیں، اور کافنز کے اندر انسان کی لاش کے ساتھ ساتھ کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور وہ ایک عقیدہ یہی تھا کہ ان کو اگلی زندگی میں ان کو یہ سب چاہیے. اور بڑا جو کو بادشاہ اگر وفات پا جاتا تو اس کے تو ساتھ اس کے غلاموں کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ لوگوں کو. تو یہ جو اللہ کا یہاں پر ذکر کیا ہے یوسف علیہ السلام نے، یہ اللہ خدائے واحد ہے جس کی پہچان یعقوب علیہ السلام کی تربیت میں ان کو کروا دی گئی تھی. اور یہ سارا جو وقت ہے اس وقت کے اندر ان کا عقیدہ تبدیل نہیں ہوا. اتنی پولیتھیسٹک سوسائٹی، اتنے ملٹیپل گاڈز والی سوسائٹی، اور اس کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کا عقیدہ خراب نہیں ہوا. نبوت تو اب آ کے ملی ہے نا، اس سے پہلے تو ایک عام انسان تھے اور غلام تھے. تو یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا کہ بچے ماحول کا اثر لیتے ہیں، تو ماحول کا اثر جو ہے آپ ختم کر سکتے ہیں تربیت کے ذریعے سے. آپ جتنی زیادہ جتنے بچپن میں آپ ان کے اندر انگرین کریں گے ان کی تربیت کو، اتنا ہی زیادہ پختہ رہے گا. آپ دیکھیں کہ جتنا وہ مٹی کچی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی پیٹرن جو ہے وہ لگائیں اور وہ سوکھ جاتا ہے تو پھر وہ پیٹرن نہیں ہٹتا. اسی طرح دماغ کے اوپر بنے ہوئے جو پیٹرنز ہیں وہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہٹیں گے اگر جتنی بچپن سے بچے کی تربیت کی جائے. میں ایک کسی خاتون کو جانتی ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی بکلیٹ بھیجی، ایک اس کا PDF بھیجا. انہوں نے کہا کہ کہیں وہ باہر رہتی ہیں یا سعودی میں رہتی ہیں یا اس طرح سے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اس طرح سے بچوں کو بالکل چھوٹے ہوتے ان کے جو عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں سب جو ہے نا وہ درست کر دیے جاتے ہیں. تو وہ میں نے کھولی، وہ بڑی ہی ایک کارآمد مجھے معلوم ہوئی کہ جیسے نا ایک پیج کے اوپر بس لکھا ہوا ہے این اللہ، اللہ کدھر ہے، اور نیچے آنسر ہے فی السماء، اور بس وہ کہتی ہے کہ وہ بچوں کو رٹوا دیا جاتا ہے. تو پھر تھرو آؤٹ دیئر لائفز ان کو اللہ کے بارے میں کوئی بھی اگر ایسے کوئی شکوک و شبہات کے کوئی فیس بھی کرنے پڑیں، کوئی ایسے ماحول فیس کرنے پڑیں، کوئی ایسا تعلیمی ادارہ فیس کرنا پڑے، تو ان کے جو اندر عقیدے کا ایک پختگی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. وہ لے لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ جو ہمیں آج ایک چیلنج اتنا زیادہ درپیش ہے نا اپنے بچوں کے ایمان کا، ذرا کسی یونیورسٹی یا ذرا کسی ایسے کالج میں گئے نہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ملک میں ہو چاہے وہ کہیں باہر ہو، اور اسی وقت ایمان ڈولنا شروع ہو جائے، اسی وقت شکوک و شبہات آنے شروع ہو جائیں. فزکس پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں انکار کی روش پہ چل پڑے ہیں. اگر کوئی فلسفی پڑھ لی ہے تو عقائد کے معاملے میں شکوک و شبہات میں چل پڑے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ان ساری تعلیمات کی اسٹرینتھ کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ تو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے وہ تو بڑی کمزور ہے. وہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ بچپن سے جو ہم نے کروانا تھا اس میں پختگی نہیں تھی، اور جو ہی ان کو ایک چکا چوند میں یا زخرف جس کو کہتے ہیں نا زخرف القول غرورا، یعنی ایک ملمہ کی ہوئی باتیں، گولڈ پلیٹڈ باتیں جب ان کو ایک تشتری میں رکھ کے دی جاتی ہیں تو وہ فوراً اس کی طرف اٹریکٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی بچپن کی جو تعلیم ہے وہ پختہ نہیں تھی. یہ بہت اہم سبق ہے یہاں پر کہ اس تعلیم نے اب اس عین جوانی کے عالم میں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ایکسٹرا میرٹل افیئرز کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، بالکل کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور دوسرے یہ غلام تھے. ان کو سکھائے یہ جاتا تھا کہ آپ نے تو وہ کیا کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ، آپ نے تو بس ماننا ہی ماننا ہے بات کو. اور پھر یہ کہ جس طرح سے تنہائی تھی تو وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، ٹھیک ہے.
اس کے باوجود اس تنہائی میں اور اس ساری ٹیمپٹیشن کے سامنے معاذ اللہ کہنا بچپن کی تربیت کی عکاسی کرتا ہے کہ کس لیول کی وہ تربیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی پہچان کروا دی جائے۔ اور ہمیں بھی، خود کو بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، ہمیں اس بات کا رکھنا چاہیے کہ بچوں کو سکھائیں کہ اللہ کے ڈر سے نو کہنا سیکھ لو، کہ اگر کوئی آپ کو بڑے کوئی خوبصورت سبز باغ دکھا کے اور آپ کو بڑی کوئی خوبصورت ڈیکوریٹڈ باتیں کر کے تو آپ کو کوئی لے جا رہا ہے کسی گناہ کی مجلس میں، تو بیٹا آپ نے نہیں جانا، لرن ٹو سے نو۔ اور اسی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں سنائے ہیں، یہ اسی لیے سنائے گئے ہیں کہ تاکہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی، کہ تاکہ ہم ان ہدایت یافتہ لوگوں کی ہم بھی پیروی کر کے کسی نہ کسی جگہ پر تو ہم بھی پہنچ ہی جائیں گے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو بھی دیکھیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ چاہے گھر میں ہیں، آپ چاہے اسکول میں ہیں، آپ چاہے کسی شادی پہ ہیں، آپ چاہے بازار میں ہیں، آپ چاہے ویکیشن پہ ہیں، آپ دنیا کے کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کو کسی نے دیکھنا نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے سلیے میں ہے، ہر جگہ اللہ کی پہچان ہوگی تو بندہ مومن اس کی جو تقویٰ ہے اور اس کا جو زندگی کا طریقہ ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا، کیونکہ دوغلا پن تو منافقت کی علامت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، 2 ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دانے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگ جائیں۔ اور پھر آخر میں وہ فرماتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کی اصل جگہ نہیں، جو اس کا اصل ٹھکانہ نہیں، تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت میں عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں گا تو دراصل میں ظلم کروں گا، میرا یہ کام نہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں پر انہوں نے ایک بہت ہی اہم جملہ بولا ہے کہ ظالم تو فلاح ہی نہیں پاتے۔ آپ جتنا بھی ظلم کر لیں اور اگر آپ انسٹنٹلی آپ کچھ نہ کچھ پا بھی لیں، کچھ نہ کچھ حاصل کر بھی لیں، تو در حقیقت فلاح نہیں ہوتی۔ آپ اگر دنیا کی ہسٹری پہ نظر ماریں کہ کتنے کتنے فرعون، کتنے کتنے نمرود، کیسا کیسا بادشاہ، کیسا کیسا ٹائرنٹ آیا اور اس نے اپنے دور میں کتنا جو وہ چاہتا تھا وہ کیا، کتنی من مانی کی، مارنے پہ دل ہے انسان کو مار دیا، چھوڑنے پہ دل ہے چھوڑ دیا، غلام بنانا ہے غلام بنایا، چڑھ دوڑنا ہے چڑھ دوڑا، آگ میں ڈالنا ہے آگ میں ڈالا، صلیب چڑھانا ہے صلیب چڑھایا، جو جی میں آیا کیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب موت آئی تو مر گیا، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک کے لیے، جیسے فرعون کی بات ہے تو آخرت تک کے لیے ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت۔ تو یہ ہے ظلم فلاح کبھی نہیں پاتا، ظلم کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ فرعون ہی کے زمانے میں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ایک بڑی تیز اور پلیزنٹ خوشبو آپ کو آئی تو آپ نے پوچھا یہ کہاں کی ہے، کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا گھر ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ مشاطہ یعنی بیوٹیشن اور ہیئر ڈریسر، اور وہ لڑکی ایمان لے آئی تھی اور اس نے فرعون کی بیٹی کو کہا تھا کہ تمہارا اور میرا اور تمہارے باپ کا بھی رب اللہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہوئی تھی، تو اس کو پھر اس کے بچوں سمیت جلا دیا گیا تھا، جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت ظلم ہو جاتا ہے، ظلم ہو گیا، وہ چلی گئی، دنیا سے چلی گئی اور اپنے بچوں سمیت چلی گئی، اس وقت تو ظلم ہو گیا۔ وہ جو ایک چھوٹی سی ایگو ان بڑے بڑے ٹائرنٹس کے اندر ہوتی ہے وہ سیٹسفائی اس وقت کے لیے ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ہمیشہ کے لیے فرعون کے لیے مصیبت بن گئی
اور خود ہمیشہ کے لیے باعث عزت و تکریم ہو گئی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھر کی خوشبو جو ہے وہ سونگی معراج کے موقع پر۔ تو اس لیے لا یفلح الظالمون کا یہ جو چھوٹا سا ایک یہ جملہ ہے نا، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اگر خود بھی ہم انسان ہیں نا، تو کبھی نہ کبھی اگر انسان کو آ جائے کہ اچھا نہیں میرے پاس اتھارٹی ہے، میں اس وقت ذرا یہ بھی کر جاؤں، ذرا اس کو میں اپنی اتھارٹی میں یہ بھی ذرا سبق تو سکھا جاؤں، اور وہ ہو آؤٹ آف پلیس، ہو uncalled for، تو اس وقت انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، یعنی ارادہ کیا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یوں ہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک جو ہیومن نیچر کے ساتھ بالکل ایک وہ یعنی میچ کرتا ہوا جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس عورت نے بھی ارادہ کیا، یوسف بھی ارادہ کر لیتا۔ انسان تھے، وہ ینگ تھے، نوجوان تھے، انسان تھے۔ آپ دیکھیں یوں ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے عرش کے سائے تلے اس نوجوان کو جگہ دینی جو اللہ کے ڈر سے فرملی ریفیوز کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی کر لیتا ارادہ اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اللہ تعالیٰ نے تھام لیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے علاوہ گناہ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ بات انسان کو یاد رہے تو انسان کے اندر عاجزی و انکساری رہتی ہے، خود پسندی نہیں آتی۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، تو اس میں تحقیق ہے بہت، تو عورت کا ارادہ پختہ تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام کا ارادہ حدیث نفس تھا، یعنی وہ ہو سکتا تھا، وہ آ سکتا تھا، لیکن دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ کا جو ڈر اور تقوی اور لحاظ احساس ہے، شرمندگی کا احساس ہے، وہ سامنے آ گیا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان برائی کرتا ہے تو ایک برائی لکھ لی جاتی ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کر نہیں سکتا تو برائی لکھی نہیں جاتی۔ بعض اوقات برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی سے باز آ جانا انسان کی نیکی شمار ہوتا ہے، اور بہت بڑی نیکی شمار ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی ایویڈنٹ اگزامپل ہے غار کے وہ 3 لوگ جن کے غار کے دہانے کے آگے چٹان آ گئی تھی اور انہوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا تھا۔ تو ایک نے اپنے والدین کو ساری رات کھڑا رہا، بچوں کو دودھ نہیں دیا، والدین نے جب تک نہ پیا۔ ایک وہ تھا جس نے ایک مزدور کی مزدوری رکھی اور جو اس نے اس میں سے کمایا مزدور کے آنے پر سارے کا سارا اس کے حوالے کر دیا، اور وہ مزدور جو تھا وہ سب کچھ لے گیا۔ تیسرا کون تھا؟ یہ جو مڈل والا ہے، اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ اس کا ارادہ تھا برائی کا، اور جب وہ اس کے اوپر قابو پا چکا تو اس نے کہا تھا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، تو یہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اس نے برائی سے اپنے آپ کو روکا۔ تو بعض ٹیمپٹیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو روک لے تو وہ کیسی نیکی بنی کہ وہ اس کی زندگی کی ضمانت بن گئی۔ چٹان ہٹی، اس کی بھی بات سے چٹان اپنی جگہ سے ہٹی۔ تو یوسف علیہ السلام ایک انتہائی ذہین تھے، نصف حسن رکھنے والے تھے، غریب الوطن بھی تھے، ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے انسان کو، اور اجنبی جگہ پر، یہ بھی ہیومن نیچر ہے، اجنبی جگہ پر گناہ کرنا آسان ہوتا ہے انسان کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ ادھر تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اپنے جو ماحول، اپنا محلہ، اپنی بستی، اس کے اندر مشکل ہوتا ہے انسان کو۔ یہاں سے ایک اور بات جو ہے نا وہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھوٹی بستیاں آباد کیا کرو، کیونکہ چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، ہر کوئی ہر کسی کو جانتا ہوتا ہے، تو وہاں پہ گناہ کرنا، جرائم کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو یوسف علیہ السلام کے لیے سارے کے سارے جتنے بھی عوامل تھے نا وہ ان کو اس گناہ کی طرف لے جانے والے تھے۔ تو ان کے پاس نہ کوئی اپنا تھا جس کی وجہ سے وہ محتاط ہوتے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احساس سے محتاط ہوئے اور فرملی
ریفیوز کر دیا. اب یہاں پر دو الفاظ آئے ہیں لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم اس سے بچا لیں السوء کو بھی اور الفحشاء کو بھی، برائی کو بھی اور بے حیائی کو بھی. تو علماء نے کہا ہے کہ سوء سے مراد یہاں زنا ہے اور فحشاء سے مراد مقدمات زنا ہے، یعنی وہ کام، وہ ایسی کوئی چیزیں، ایسی کوئی حرکتیں کہ جو زنا کی طرف لیڈ کرتی ہیں، یعنی اس سے بھی بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ nothing happened at all، اور اس طرح یوسف علیہ السلام نے ریفیوز کیا اس عورت کو. اب کیا ہوا؟ واستبق الباب، تو یوسف علیہ السلام اور وہ عورت دونوں بھاگے دروازے کی طرف. یوسف علیہ السلام اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگے، اور عورت جو ہے وہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک انگریزی کا ایک محاورہ سا بنا ہوا ہے hell hath no fury like a woman scorned، یعنی جب ایک عورت کو حسد اور ایک اس کے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں نا لسٹ کی، تو اتنی فیوری اور اتنا غصہ تو جہنم کے اندر بھی نہیں ہے. ایک محاورہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اب اس وقت اسی سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر تھی، اور یوسف علیہ السلام بھاگے اپنے آپ کو بچانے. پیچھے سے اس نے ان کو پکڑا، اور پکڑ کے جیسے زور سے پکڑا، ان کی قمیض پھٹ گئی. ان کی قمیض، بلکہ قرآن کا بیان ہے کہ اس عورت نے پھاڑ دی قمیض. واستبق الباب وقدت قمیصہ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، من دبر، پیچھے سے. اب کیا ہوا؟ یہ دونوں جو مین دروازہ ہے گھر کا اس تک پہنچے ہیں. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے پایا اس عورت کے شوہر کو دروازے پر. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ وہاں پر کسی ایسے وقت پہ آ گیا ہے کہ جس وقت وہ اس کا آنا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، خلاف توقع تھا. تو دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. اسی وقت، اسی لمحے، جو شاطر عورتیں ہوتی ہیں جن کے اسی طرح کے کام ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کے ہاں جو ہوتا ہے لسٹ ہوتی ہے. اچھا، محبت تین طرح کی ہوتی ہے. ایک محبت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اور وہ پائیدار ہے، وہ اینڈ تک رہے گی، اور وہ قیامت کے دن بھی فائدہ مند ہوگی. قرآن میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن کی بات ہے کہ تمام دلی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. ایک تو یہ محبت ہے. دوسری محبت ہے فائدے کی اور ضرورت کی محبت، کہ کوئی انسان کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہے تو اس کو سلام ہے ہزاروں. وہ کہتے ہیں نا کہ افسر کی ماں فوت ہوئی تو سارا شہر گیا جنازے پہ، افسر خود فوت ہوا تو کوئی بھی نہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ محبت ہوتی ہے، خوشامد کی محبت، کہ وہ عہدہ ہٹ گیا تو کوئی سلام لینے والا بھی باقی نہ رہا. اور تیسری ہوتی ہے لسٹ کی محبت. یہ جو محبت ہے، یہ اگر تو پرپز پورا ہو جائے تو یہ لسٹ قائم رہتی ہے جتنا عرصہ بھی رہے. اگر پرپز پورا نہ ہو تو یہ محبت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہاں پر یہ محبت جو تھی، جو لسٹ تھی، یہ دشمنی میں تبدیل ہوئی. اور اسی وقت اس نے پینترا بدلا اور اس نے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کی تو سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے. یعنی اسی وقت، اسی لمحے الزام بھی لگا دیا اور سزا بھی سنا دی. آپ کو کسی انسان سے صرف اس لیے محبت ہے اس کی نیکی کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کہ جن کی محبت اللہ تعالیٰ خود انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہ محبت بہت ہی قیمتی ایک چیز ہے، بہت پریشس ہے. ٹھیک ہے، جنت میں لے جانے والی چیز ہے. اور اس میں علامہ البانی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یہ جو محبت ہے اللہ کی خاطر جو ہے، یہ کیوں اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہوگی. تو بعض کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، سنتے رہے. اینڈ میں شاید انہوں نے خود بتایا یا ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ کیونکہ اس محبت میں سچی خیرخواہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی برائی دیکھے اپنے دوست میں، اپنے دینی بھائی میں، تو وہ اس کے لیے آئینہ ثابت ہوتا ہے. وہ اس کو بتاتا ہے اس کی خیرخواہی میں کہ دیکھو یہ
کام نہیں کرنا چاہیے. اور جو دوسرا ہے اگر اس کی بھی محبت سچی ہے تو وہ برا نہیں مناتا, وہ مان جاتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے. تو یہ محبت کیونکہ اتنی خیر لے کر آتی ہے, کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ ایک کسی اخلاقی یا کسی قسم کی بھی برائی کے ساتھ اس دنیا سے جائے. بہرحال زلیخا کی محبت جو ہے وہ اسی وقت ختم ہو گئی. اب عزیز مصر تو اسٹنڈ شاکڈ کھڑا ہے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اور اس کی بیوی نے تو فیصلہ بھی سنا دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی, یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی, میں نے کچھ نہیں کیا. یہاں پر یوسف علیہ السلام کا کریمانہ اخلاق پتہ چلتا ہے جو انہوں نے, اگر آپ میں سے اب گرامر ماشاءاللہ کسی نے تو پڑھی ہوگی انشاءاللہ. ہیا کیا ہے؟ ضمیر غائب ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے یو تم, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ہیا شی, ٹھیک ہے, اس نے. تو انہوں نے ضمیر غائب استعمال کی ہے. انہوں نے اس کو اس وقت یہ نہیں کہا کہ تم مجھے پھسلا رہی تھی, انہوں نے کہا یہ مجھے پھسلا رہی تھی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شائستہ گفتگو کے آداب میں سے ہے کہ آپ منہ در منہ کسی کو تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تم ایسی تم ویسی, یہ نہیں کہنا چاہیے. اس سے اصلاح بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو وہ اتنا ایک سخت وقت تھا یوسف علیہ السلام کے اوپر, اور اس کے باوجود بھی ان کا کریمانہ اخلاق ان کے ساتھ ہی رہا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. تو ایک گواہ جو اس عورت کے قبیلے سے تھا اس نے گواہی دی اگر اس کا کرتا یا قمیض پھٹا ہوا ہے آگے سے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑا سرکمسٹانشل ایویڈنس, جو کرینے کی شہادت کہتے ہیں, کہ سچویشن پہ جا کے دیکھنا کہ چیزیں کیسے پڑی ہوئی ہیں. بعض اوقات خدا نخواستہ کوئی ایسے خودکشی کرے نا, جیسے پھندا لگا کے یا گن شاٹ سے, تو وہ جو بھی ڈیٹیکٹیوز یا انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس پوزیشن میں یہ ہے اس پوزیشن میں یہ موت خود سے واقع ہو سکتی تھی یا اس کو کسی نے مار کے خودکشی کا ڈرامہ رچایا ہے. تو یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے. اب یہ جو بندہ تھا نا جو اس کے گھر والوں میں سے تھا, کہتے ہیں کہ یہ عورت کی زلیخا کی خالہ کا بیٹا تھا یا اس کا کوئی کزن تھا جو ان کے گھر میں رہ رہا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ کہاں سے آ گیا؟ دروازے تو بند تھے, تو واللہ عالم یا یہ دیکھ رہا تھا, کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اب یہ ایک کام جو اتنا بڑا زلیخا نے جس کا ارادہ کیا, وہ یہ تو نہیں کہ وہ ایک دم کوئی اس کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے, وہ چلی آ رہی ہوتی ہے, چیز بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے, اور ارد گرد کے جو لوگ تھے, گھر کے ملازمین اور دیگر جو فیملی ممبرز تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اس کی باڈی لینگویج, اس کا دیکھنا, اس کا بولنا, یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اس کے اپنے گھر سے, کہاں سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے مدد پیدا کی, زلیخا کے گھر سے. تو بہرحال جب ان لوگوں نے دیکھا, فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے, تو قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. تو کیا کہا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے, اور بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے. تو بہت بڑی چال تم نے چلی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عزیز مصر باہر وہ وزیر خزانہ تھا, مصر جیسی سلطنت کا اتنا بڑا وزیر تھا اور بڑا پاورفل انسان تھا, بڑا امیر کبیر انسان تھا اور بڑا باعزت انسان تھا, اس کا لقب ہی عزیز آیا ہے, ٹھیک ہے. تو گھر میں بیوی کے ہاتھوں ایسا بے بس اور مجبور ہے کہ بس اتنی سی بات کہہ سکا اس کو, اور پھر کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا, میں کچھ نہیں کر سکتا یوسف, تم اعراض کرو اس بات سے, پلیز ڈونٹ ٹیل اینی ون, کسی کو بھی مت بتانا اس کے بارے میں. اور عورت کو کیا کہا بیوی کو, وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ, بخشش مانگ اپنے گناہ کے لیے. یعنی بخشش کا تصور اس ریلیجن میں
جو بھی ان کے رہن سہن تھا، جو عقائد نظریات تھے اس میں موجود تھا، اور وہ مانگی جاتی تھی. جیسے چڑھائے جاتے ہیں ان کے اوپر، خداؤں کے اوپر، تو انہی کا کوئی ایک تصور. یا آپ کو اگر آپ ریلیجنز پڑھیں نا، تو ہر ریلیجن میں کہیں نہ کہیں جا کے تو یہ سارے تصورات چاہے کتنے ڈیویٹڈ ہیں، کوئی ڈسٹورٹڈ ہیں، وہ آپ کو ملتے ضرور ہیں. انکی کنت من الخاطئین، تو نے غلطی کی ہے، تو خطا کار ہے، اور بس یہی کچھ وہ کہہ سکا. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کی جو خواتین تھیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیڈڈ، بڑا ایک مقام رکھنے والی، کوئی سپریسڈ اپریسڈ کوئی وہ ایسے لڑکیاں نہیں تھیں. اب ہوا یہ کہ بات بہرحال پھیل گئی، گوسپ پھیل گئی، اور اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو لوگ ہیں نا، یوسف علیہ السلام، زلیخا، عزیز مصر اور وہ کزن، یہ تو بتانے سے رہے. یوسف علیہ السلام کا تو جو ایک اخلاق کی بلندی ہے کہ ان کو جب عزیز نے کہہ دیا کہ اب یہ بات اندر ہی رکھنا، کسی کو نہ بتانا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے بتایا ہو. لیکن جو دیگر گھر کے غلام تھے، جو پہلے سے کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے، کسی نے کچھ دیکھا یا جو بھی ہوا، بات پھیل گئی، اور پھیل گئی سارے شہر میں. وقال نسوۃ فی المدینۃ، تو جو شہر کی عورتیں تھیں، اور یہی اس کی زلیخا کی اپنی ہم منصب اور اس کے سوسائٹی میں اس کے سٹیٹس والیاں کہنے لگیں، امرأۃ العزیز تراودها فتاها عن نفسه، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنے جی سے پھسلاتی ہے. قد شغفها حبا، اس کے دل کے پردوں تک پہنچ گیا ہے اس بندے کی محبت. شغف، آپ کہیں نا مجھے کتابوں سے شغف ہے، مجھے فلاں کھیل سے شغف ہے، تو شغف شدید دلچسپی کو کہتے ہیں. انا لنراہا فی ضلال مبین، کہنے لگیں ہم تو دیکھ رہے ہیں بڑی گمراہی میں پڑ گئی ہے. گمراہی کس بات کی؟ ایکسٹرا میریٹل افیئر کی گمراہی نہیں، گمراہی اس بات کی کہ اس کو دیکھو کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور یہ غلام کو پھسلاتی ہے، یہ گمراہی ہے. فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس نے ان کا مکر سنا، یعنی اس نے سنا کہ عورتیں میرے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں اور خود اتنی پارسا بن رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو اس نے انہیں بلا بھیجا، انوائٹ کیا. وآتدت لہن متکئن، اور ان کے لیے ایک بڑی لیوش تکیہ دار مجلس جو ہے وہ بنائی. اگر آپ نے دیکھے ہوں کوئی اس طرح کے پرانے کوئی پارٹیز اور ایسے کہ جیسے وہ گاؤ تکیے ہوتے ہیں زمین کے اوپر اور قالینیں، اور اس کے آگے اس نے پھل رکھے اور چھریاں رکھیں، بڑی لیوش پارٹی تھرو کی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کو انڈیویجولی ایک ایک چھری بھی پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام سے کہا جب میں کہوں تو ان کے سامنے تم نے نکل آنا ہے. جب یوسف علیہ السلام آئے، فلما رأینہ، ان عورتوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، تو انہوں نے تو اس کو بہت بڑا جانا. یعنی وہ جو حسن تھا فزیکل، اور جو سیرت کا حسن تھا، کیونکہ فزیکل حسن کافی نہیں ہوتا لوگوں کی محبت کے لیے، اندر کی جو بیوٹی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو وہ جو ایک جلال اور روب اور حسن، خوبصورتی جو یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ تھی، وہ اتنے او میں آئیں، اتنے روب میں آئیں. وقطعن ایدیہن، وہ جیسے بالکل ہی مدہوش ہو گئیں اور پھل کی بجائے اپنی ہاتھ کاٹ لیے. وقلن حاش للہ، کہنے لگیں قسم اللہ کی. حاشا للہ یہ ایک ان کا، یا ماشاء اللہ، یا ان کا ایک کہنے کا انداز تھا قسم کا. اور کہنے لگیں ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ نماز پڑھائیں. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے، نظر آ رہا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں وفات پا جاتے ہیں تو لوگوں نے ابو بکر کی امامت کو اور اس کو کہیں وہ بری فال نہ لیں اور میرے باپ کے اوپر کوئی ایسی بات نہ آ جائے. تو انہوں نے سیدہ حفصہ کو بھیجا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، بہت روتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ نا عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو نا، کیونکہ رونے سے تو دوسرے لوگ پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کیا جواب دیا تھا؟ تم یوسف والیاں ہو.
सवाहिब यूसुफ, और जो मैं कह रहा हूँ वही करो। तो हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा निकली तो हज़रत आयशा से कहती हैं तुमने मुझे डांट पड़वाई है, तुमसे मैंने कभी कोई खैर नहीं पाई। यानी उनकी एक आपस की बात थी कि मुझे इस मौके पे तुमने डांट पड़वा दी। बहरहाल ये क्या मतलब है सवाहिब यूसुफ, कि तुम्हारे दिल में बात और है और ऊपर से तुम और बात कह रही हो। और यहाँ क्या है, ऊपर से क्या कह रही हैं, ये तो कोई बुज़ुर्ग फ़रिश्ता है। आप किसी को बुज़ुर्ग फ़रिश्ता अगर कहते हैं तो आपके उसके लिए कोई ऐसे बुरे जज्बात या गुनाह वाले जज्बात तो नहीं होते। तो ऊपर से मलकुन करीम कह रही हैं और अंदर से फीलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल और हैं, वो इरादे जो हैं वो सारे टेम्प्ट करने के और सिड्यूस करने के हैं। तो अब ज़ुलेखा ने कहा कि अब तो मैं सच्ची थी ना। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी, ये है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी, ख़ुद भी तुम अपने होश खो बैठी हो। वलक़द रावदतुहु अन नफ़्सिही फ़स्तासम, इसको मैंने बिल्कुल फिसलाया है इसके जी से और ये बच निकला। वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्ना वलयकूनम मिनस्सागिरीन, और फिर उसने अपने पक्के पुख्ता इरादे का इजहार किया। उसने कहा कि अगर ये वो नहीं करता जो मैंने इसको हुक्म दिया है तो ये जाएगा जेल में। उसके नज़दीक ये बहुत बड़ी धमकी थी और उसके नज़दीक उसका ख्याल था कि ये जेल से बचने के लिए वो कर लेगा जो मैं कहती हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, उन्होंने कहा ए मेरे रब, मुझे तो जेल खाना बेहतर है उससे जिस चीज़ की तरफ ये मुझे बुलाती हैं। या अल्लाह तू मेरा माहौल चेंज कर दे, मुझे जेल में बेशक डाल दे। कहाँ वो आलीशान महल नुमा घर और वो आसाइशें, अजीज़ मिस्र ने बड़ा अच्छा रखा हुआ था, मिसट्रीट नहीं हुए थे यूसुफ उस घर में अलैहिस्सलाम। और कहाँ जेल, जेल ही होती है। लेकिन उन्होंने कहा आई प्रेफर जेल। व इल्ला तसरिफ़ अन्नी कैदहुन्ना, और ए अल्लाह अगर तूने मुझसे इनकी सारी चालें फेरी नहीं, अस्बु इलैहिन्ना, या अल्लाह मैं भी माइल हो जाऊँगा इनकी तरफ। कितनी आजी है, और ये एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ओन नेचर, एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन नेचर इंसान को गुनाह से बचा लेती है। ये जो होता है ना कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो वो कर ही नहीं सकती, और अपने आप में ही अपने आप को बड़े बनाए रखना, और जहाँ कहीं इंसान किसी मुश्किल में पड़ा नहीं तो उसी वक्त सारे गलत जो हरबे हैं वो भी इस्तेमाल करने शुरू कर दे। तो अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनका इतराफ़ और उसके बाद अल्लाह से मदद, तो मैं भी माइल हो जाऊँगा व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं फिर तो जाहिलों में से हो जाऊँगा, नादानों में से हो जाऊँगा। तो यहाँ पर अगर आपका माहौल आपको गुनाह की तरफ माइल करता है या मजबूर करता है तो गुनाह की जगह को छोड़ दीजिए। वो 99 कत्ल वाला बंदा याद करें कि जिसने तौबा की तो उसको क्या फिर मशवरा बिलाखिर दिया गया कि वो जगह छोड़ दो जहाँ रहते हुए तुम इतने सख्त दिल कातिल बने हो, वहाँ ज़रूर कुछ है ऐसा। तो वो जगह छोड़ के जा रहा था तो रास्ते में मौत आई तो रहमत के फरिश्ते उसको अल्लाह ताला ने भेजे। फिर ये कि अल्लाह ताला पर भरपूर तवक्कुल रखें और ये याद रखें कि गुनाह से बचने की सिर्फ़ और सिर्फ तौफीक अल्लाह ताला देते हैं। अंबिया कराम की दुआएं आप देखें, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती, अल्लाह तू बना मुझे नमाज़ पढ़ने वाला। ये नहीं कि अल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, ये अल्लाह ने आपको बनाया है, ये तौफीक अल्लाह ने आपको दी है। और यकीन माने कितने आसान नेकी के काम है जो एक वक्त पे इंसान करता होता है, पता नहीं क्यों फिर तौफीक छिन जाती है और वही मुश्किल हो जाते हैं। सो जब आप कर रहे थे तब भी वो तौफीक अल्लाह ने दी थी, तो ये याद रखना चाहिए। इसी तरह सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह सिखाई थी, व अस्लिह ली शअनी कुल्लहू वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन, मेरे हर मामले की इस्लाह कर दे या अल्लाह, और मुझे मेरे नफ्स की तरफ एक पलक झपकने के बराबर भी माइल ना होने देना। क्योंकि वो एक पलक झपकते में भी जो इंसान नफ्स की तरफ माइल होता है उतनी देर में ही वो कोई ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज़, ऐसी हरकत, ऐसा एक्सप्रेशन दे बैठता है कि जो फिर उसके आगे से गुनाह के रास्ते खोलता चला जाता है। फस्तजाब लहू रब्बुहु, तो उसके रब ने उसकी दुआ सुन ली। फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, और उन औरतों की चाल फेर दी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, वक्त बदल दिया। ठीक है,
انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں، وجہ اپنی عورتیں اپنے قابو میں نہیں ہیں، بس یوسف کو ہی آؤٹ آف سائٹ کرو۔ اب زندگی کا ایک اور دور شروع ہو رہا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، اب جو جیل خانہ ہے اس میں ساتھ 2 اور نوجوان بھی داخل ہوئے ہیں۔ قال احدهما انی ارانی آصر خمرہ، ایک نے آ کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، مراد ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں جس سے شراب بنتی ہے۔ وقال الآخر، اور ایک اور نے آ کے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں، تأکل الطیر منہ، آ کے پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں تعبیر بتائیے ہمارے خوابوں کی، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑی خوبیوں والے انسان ہیں، بڑے محسن ہیں۔ اب یہاں پر خوابوں کی بات تو بعد میں آئے گی۔ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑا اچھا بندہ ہے، کریمانہ اخلاق والا انسان، چاہے وہ جیل میں ہو، چاہے وہ عزیز مصر بن جائے بعد میں، وہ کسی بھی مقام و مرتبے پر ہو، بلند پر یا پست پر، اس کے اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی آنیسٹی، اس کی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، اس کا لوگوں کو اچھی طرح سے ملنا، بات کرنا، بولنا، سب کچھ جو ہے وہ اس کا اخلاق بولتا ہے، وہ اس کے اپنے عمل سے جھلکتا ہے۔ لوگ ہیومن نیچر ہے کہ خود بخود اچھے اخلاق والے انسان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ مائل ہوئے اور انہوں نے آ کر تو اپنے خواب سنائے۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے انہیں کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، اس سے پہلے کہ وہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ آئے تمہارے پاس، الا نبأتکما بتأویلہ، میں تم لوگوں کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے۔ ذالکما مما علمنی ربی، لیکن تعبیر سے پہلے اب وہ ظاہر ہے کہ نوجوان پوری طرح سے مائل تھے آپ کی بات سننے کے لیے، تو آپ نے فوراً تعبیر نہیں بتائی ہے، ان کو پریچ کیا ہے، جس کام کے لیے وہ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے وہ کام کیا ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور وجہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور میں نے چھوڑ دیا ہے طریقہ ان لوگوں کا، اس قوم کا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور آخرت کی بھی منکر ہے۔ سو تعبیر سے پہلے توحید کی تعلیم دی ہے ان نوجوانوں کو، اور جو اگزامپل بھی دی ہے وہ ایسی دی ہے کہ جو ان کے اپنے حالات کے ساتھ پوری اترتی تھی۔ ہمیں شرک اصغر سے بھی بچنا ہے اور شرک اکبر سے بھی بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ ہر کسی کی آخرت سنوارنے کے حریص ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر داعی اللہ کو حریص ہونا چاہیے انسانوں کی سچی خیر خواہی کا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی ملت کی، طریقے کی اپنے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر بھی، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، بڑی اہم یہ آیت ہے کہ اکثر لوگ اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے کہ توحید کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کہ جو آپ کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کا نہیں کہتا، جو آپ کو اللہ کے سوا کسی کی غلامی میں نہیں رکھتا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن انسان جو ہے وہ تو ضرور بر ضرور شرک میں پڑتا ہے، اور اپنے جیسے عام انسانوں کو اپنا مالک اور آقا مان لیتا ہے، جو نہ کسی نفع کا کے وہ ہیں مالک اور نہ ہی نقصان کے۔ یا صاحب السجن، پھر وہ ان کو
بڑے ہی ایک اور کریمانہ اخلاق. یہ کافر لڑکے ہیں، یہ پیغمبر تھے، یہ نوجوان کافر ہیں، اور ان کو اتنے پیار سے اپنائیت سے بلاتے ہیں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. جو کامن بات تھی نا آپس میں، اس پہ بات کی کہ ہم سب قید خانے میں ہیں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا فرق پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست اور طاقتور. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی تو ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں. خود سے نام رکھ لینا، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں گنج بخش ہے، خزانے دینے والا ہے. یہ نام ہیں جو ہم نے خود رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یا صاحب السجن، یعنی توحید کی پوری دعوت دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما، ایک تو تم میں سے فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی اس کی جان بخشی ہو جائے گی. یہ دو نوجوان تھے، ایک جو ہے وہ شراب پلایا کرتا تھا، اور اس شریعت میں یا ان ظاہر ہے وہ تو شریعت تھی بھی نہیں نا، اور ایجپٹ میں وہاں پر تو شراب کوئی حرام وغیرہ تو نہیں تھی. اور دوسرا جو ہے وہ خانسامہ تھا، اور ان دونوں پر الزام تھا بادشاہ کو زہر دینے کا. تو ٹرائل ہوگا، ایک بچ جائے گا، وہ شراب پلانے والا واپس مقرر ہو جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے وہ صلیب چڑھایا جائے گا اور وہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور پرندے آ کے اس کے سر میں ٹھونگے ماریں گے اور کھائیں گے، جیسے ولچرز آ جاتے ہیں. پھر قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، ہو گیا فیصلہ اس معاملے کا جس کے بارے میں تم فتویٰ پوچھ رہے تھے، فیصلہ مانگ رہے تھے. تو ایک تو جب تعبیر کر دی جاتی ہے تو تعبیر ویسے ہی ہو جاتی ہے. یہاں پر تعبیر بتانے کے بھی آداب پتہ چلتے ہیں. تعبیر میں جو اچھی بات ہے وہ پہلے بتانی چاہیے. پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا. انہوں نے کہا ایک کے ساتھ یہ ہوگا، دوسرے کے ساتھ یہ ہوگا، تاکہ وہ بیچارہ جس نے دنیا سے جانا ہے یا جس کو صلیب چڑھنا ہے تو بہت زیادہ ہی نہ مایوس اور پریشان ہو جائے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا، تو اس کو کہا یوسف علیہ السلام نے اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا، مجھے مینشن کرنا بادشاہ کے پاس. فانساہ الشیطان، اب وہ بچ گئے، خواب کی تعبیر سچ ہو گئی، ایک صلیب چڑھ گیا، دوسرا واپس ہو گیا متعین بادشاہ کے خدمت کے اوپر، لیکن وہ اتنی بڑی بات بھول گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانساہ الشیطان، اس کو شیطان نے بھلا دیا. ایک چیز یاد رکھیں کہ اول و آخر ہر کام کے کنٹرول میں تو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، لیکن ان بٹوین اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بتائے ہیں. شیطان ایک بہت بڑا سبب ہے نیکی کے کام کو بھلوانے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پار دے رکھی ہے. اور میں اگر اپنے کوئی اگزامپلز آپ کو دینے بیٹھوں نا کہ میں کتنا ایک وقت پر ایک کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھولتی ہوں، بعد میں یاد آ جاتا ہے، کچھ دیر یا کچھ دنوں کے بعد وہ ہو جاتا ہے. مثلاً کسی کو کتاب دینی ہے، گھر میں پڑھی ہے، سامنے پڑھی ہے، نکلتے ہوئے آپ کتاب کے بغیر نکل آئیں، سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ آپ کیسے بھولے ہیں، لیکن اس پر پھر نیکسٹ ڈے آ گیا، اب آپ کو وہ نیکسٹ ڈے دینی ہے اس کو. ٹھیک ہے، جتنا شیطان سے ہو سکتا ہے اتنا تنگ وہ ضرور کرتا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی تھاٹس کو، سوچوں کو آرگنائز بھی رکھنا چاہیے. اور پھر جب ایسا ہو جائے تو بہرحال پھر وہ اپنے آپ کو اور دوسرے کو اتنا کرس بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب شیطان کی طرف سے عموماً ہوتا ہے. بہرحال اپنے آپ کو پریزنٹ مائنڈڈ رکھنا چاہیے. جو لوگ ذرا سوچ سمجھ کے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ کم چیزیں بھولتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے.
ورنہ تو کبھی چابی رہ گئی تو کبھی کوئی چیز رہ گئی. کئی لوگوں کی چابیاں جو ہیں وہ گاڑی کے اندر اور خود وہ نکل آتی ہیں خواتین اور وہ لاک ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ بچہ اندر لاک ہو جاتا ہے بیچارہ. تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اگر آپ نے سورہ کہف پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اتنا بڑا ایک کام ہوا تھا کہ ایک مچھلی مردہ اور پکی ہوئی وہ زندہ ہوئی، وہ ہلی، وہ بیگ میں سے نکلی، وہ سمندر کے اندر چلی گئی، اور یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے. اتنا بڑا کام ہوا اور وہاں پر بھی کیا ہے، شیطان نے مجھے بھلا دیا. بہرحال جی کیسے تم بھول گئے، یہ کوئی بھولنے والی بات تھی. اور اگر کوئی جینوئن بھولا ہے نا تو پھر بس اس کو بہت زیادہ بلیم نہیں کرنا چاہیے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور پھر کئی سال یوسف قید خانے میں ہی رہ گئے. یہاں پر یہ جو یوسف علیہ السلام نے اس لڑکے سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسائل اختیار کرنے میں، جائز وسائل اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی کہ اس وقت یہ وسیلہ ابھی یوسف کے کام آئے، تو لہٰذا وہ کام نہ آیا، وہ بندہ بھول گیا اور پھر وہ کئی سال بھولا ہی رہا. بہرحال لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں. قرآن میں آتا ہے سورہ طلاق میں، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی مخرج، کوئی وے آؤٹ اللہ تعالیٰ نکال ہی دیتے ہیں. ان کے کام میں، ان کے معاملات میں کوئی ہرڈلز، مشکلات آئیں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بالآخر پیدا کر ہی دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ٹائمنگز ہیں. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ. اب وقت آیا ہے کئی سال بعد، اللہ تعالیٰ کی مشیت. اب وہ کہتے ہیں نا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہے جو بدلتے رہتے ہیں لوگوں میں. اب ان کا مصائب ٹلنے کا وقت آ گیا ہے. کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، کوئی مریض ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقت ٹل جاتا ہے. ہر رات کے بعد صبح آتی ہی آتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. تو ان دنوں میں اللہ سے بدگمان یا مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی کہ جو اس کی شان کے خلاف ہو، جو اس کے ادب کے خلاف ہو، اور یہی صبر جمیل ہے. اب وقت آ گیا ہے. اچھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا خواب سچا تھا، ٹھیک ہے، اور بادشاہ کافر تھا، لہٰذا ایک کافر کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے. اور خواب کیا آیا؟ بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی تازی فربا گائے ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک. یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے درباریو، جو دربار میں انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوتے ہیں، مشیر، وزیر، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے اس خواب کے بارے میں بتاؤ، تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. یعنی آج پتہ چلے گا کہ خوابوں کی تعبیر تمہیں آتی بھی ہے یا نہیں آتی. تو وہ نہیں بتا سکے. اور بادشاہ کو یہ یقین تھا کہ خواب کی تعبیر کوئی نہ کوئی ہے صحیح ضرور. اور انہوں نے یہ کہہ دیا قالوا اضغاث احلام، یہ تو ایسے اڑتے اڑاتے کوئی پریشان سے خواب نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دغس کہتے ہیں جھاڑو کے گٹھے کو، یعنی جیسے کسی میں نا اب کہیں گائیں آ گئی ہیں اور کہیں بالیاں آ گئی ہیں، یہ ایسے ہی ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ آپ کے نا خیالات اکٹھے ہوئے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور اس طرح کے پریشان خوابوں کی تعبیر تو ہم جاننے والے نہیں ہیں. ان ادر ورڈ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی ایک بس خواب آ گیا بے معنی سا. اب وہ لڑکا کئی سال بعد بادشاہ کا خواب جب اس نے سنا، وقال الذی نجا منہما، تو اس نے کہا جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی وہ عین اسی طرح سچ ثابت ہوئی. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یہ اصل میں وَذَّكَرَ ہے، یعنی پھر اس کو یاد آیا ایک مدت کے بعد
کہ ہو ادھر تو ایک وہ ہے بڑا ہی ایک عالم سمجھدار انسان جیل میں پڑا ہوا جو خوابوں کی ایسی تعبیر بتاتا ہے. کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، مجھے اجازت دیں میں ذرا جاتا ہوں، میں آپ کو تعبیر پوچھ کے لا کے تو بتاتا ہوں. بھاگا گیا، پہنچا اور کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے بہت بڑے سچے. کیوں اس نے الصدیق کیوں کہا یوسف علیہ السلام کو؟ جو تعبیر تم نے بتائی تھی وہ عین سچ ثابت ہوئی. اور پھر وہ اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہے بھی ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس قدر ان کا اخلاق اچھا ہے، سچائی میں یہ کتنے بلند مرتبہ ہیں. پھر اس نے خواب سنایا بادشاہ کا، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. اے یوسف اے بہت بڑے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. تمہیں ضرورت پڑی ہے، اب سالوں بعد تم دوبارہ بھی آ گئے ہو ایک اور خواب لے کر، اور تمہیں یاد تک نہ رہا. اس نے بھی نہ کوئی اپولوجائز کیا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ تھا کہ میں بادشاہ کا خواب کی تعبیر لے کے پہنچوں گا تو آپ سوچو کہ میری بات کہاں پہنچ جائے گی. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے اب دیکھیں فرق، اس وقت کی تعبیر سے پہلے توحید کی تعلیم دی ہے آرام سے بیٹھ کے. یہاں اب وہ ایسے چلتے چلتے آیا ہے صرف تعبیر پوچھنے، اور اس نے واپس بھی جانا ہے، وہ ایک آزاد انسان ہے، اس کو کوئی پریچنگ نہیں کی، کوئی بات اور کی ہی نہیں. اس سے ایک نقطہ بہت اہم پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کب تبلیغ کرنی ہے کب نہیں کرنی. لکل مقام مقال، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ہر بات کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. تو یہاں انہوں نے سیدھی سیدھی تعبیر بتا دی، کوئی اور بات کی ہی نہیں. قالت ازرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا. فما حصدتم، تو جو فصل تم کاٹو فذروہ فی سنبلہ، اس کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا. گندم کے دانے اگر بالیوں کے اندر رہیں تو وہ سینکڑوں چھوڑ ہزاروں سال تک بھی ایک نیچرل پریزرویشن میتھڈ ہے، وہ خراب نہیں ہوتے. تو بالیوں سمیت ہی رہنے دینا. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے، بس اتنا نکال لینا جتنا تم لوگوں نے کھانا ہو، باقی سارا سیو کر لینا. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، وہ 7 سال جو فلرش کرنے کے ہیں اور خوب فصلیں اگنے کے ہیں، ان کے بعد 7 سال آئیں گے جو کہ قحط والے سال ہوں گے. 7 موٹی گائیں، وہ 7 سال جس میں فلرش کرے گا مصر کا سارا ایگریکلچر، اور پھر 7 پتلی گائیں جب قحط پڑے گا. اور پھر وہ جو 7 سال ہیں قحط والے، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو پھر تم اس میں سے کھاؤ گے جو پچھلے 7 سال تم نے بچا کے رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور جو تم نے ذخیرہ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک کے رکھتے ہو. یعنی اگلے نیکسٹ 7 ایئرز وہ ان 7 ایئرز کا سارا غلہ کھا جائیں گے، سوائے شاید کوئی تھوڑا بہت بچ جائے اگر جو تم نے کوئی راشننگ بہتر کی ہو تو. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون، پھر تعبیر کا ایک اور حصہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں انگور کا شیرہ بھی خوب نچوڑیں گے. یعنی بہت ایگریکلچر پھر سے فلرش کرے گا. یہ جو آخری سال ہے 15واں، 7 اور پھر آخری، یہ کہاں سے آیا ہے خواب میں؟ خواب میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کیونکہ قحط کے سالوں کا جو ہے تعین وہ دیا گیا ہے 7، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے کنٹینیو نہیں کرنے. اور تعبیر میں ایک اچھی تعبیر کر دی کہ بہرحال یہ وقت ٹل جائے گا. آپ نے اہرام مصر دیکھے، ہیوج، بڑے بڑے، ان کے بارے میں ویسے تو یہ ہے نا کہ کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کس نے بنائے، کیسا یہ آرکیٹیکچر ہے،
اور ان کو ونڈرز آف دا ورلڈ میں بھی شامل کیا گیا تھا. ان کے بارے میں ایک جو مسلم ایجپٹولوجسٹ ہیں ان کی تھیری یہ ہے، بہرحال اٹ از جسٹ ہز تھیری جس کی وہ پروفس بھی دیتے ہیں، واللہ عالم. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تھے کہ جو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ گائیڈنس میں بنوائے تھے، اور یہاں گندم سٹور ہوئی تھی، ورنہ گندم کہاں سٹور ہونی تھی. اتنی گندم جو مصر کے اتنے بڑے ملک کے لیے بھی کافی تھی، اور ارد گرد کے علاقوں سے لوگ آتے تھے، ان کو بھی غلہ کھلا دیا جاتا تھا. تو یہ کہیں سنبھالنی بھی تو تھی نا. اور 7 ایئرز کی گندم، اور پھر نیکسٹ 7 ایئرز کے لیے بھی اس کو سنبھالا گیا. تو واللہ عالم. بہرحال اب وہ بادشاہ کو جب تعبیر پتہ چلتی ہے تو اس کا انسٹنکٹ کہتا ہے کہ یہ تعبیر یہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے جب حالات بدلنے کا فیصلہ کیا تو بادشاہ کو خواب بھی دکھا دیا، مصر کی ایک بہت بڑے آنے والے ڈیزاسٹر سے حفاظت بھی کروا دی، اور یوسف علیہ السلام کو جیل سے بھی نکال دی. ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کی کبھی سمجھ آ جائے نا، اور اگر تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کب سے تمہارے لیے کیا کیا پلان کر رہا ہوتا ہے، جہاں پہ آ کے تم اینڈ اپ کرتے ہو وہ کوئی انسیڈنٹس نہیں ہوتے، تو تمہارا دل اللہ کی محبت میں پگھل جائے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اتنا کنسرنڈ ہے. ہماری ایک ٹیچر کہتی ہوتی تھی نا کہ اللہ تو اپنے بندے کے لیے موسم بدل دیتا ہے، اللہ تو اپنے بندے کے لیے ہر چیز کر دیتا ہے، اس کا توکل بس صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. وقال الملک اتونی بھی. اب بادشاہ کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کون ہے جو اتنا عقل مند، اتنا سمجھدار، ایسی زبردست تعبیر، اور تعبیر کے ساتھ ساتھ اس آنے والے ڈیزاسٹر کو کنٹرول کرنے کی تدبیر، اور یہ جیل میں پڑا ہے. یہ ہے کون؟ فلما جاءہ الرسول. تو جب وہ ایک قاصد آیا بادشاہ کا یوسف علیہ السلام کے پاس، قال ارجع الی ربک. وہ he did not jump with joy. اٹھو نکلو جیل سے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. انہوں نے کہا واپس جاؤ، ابھی نہیں میں نکلوں گا. فاسألہ. جا کے اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. ان عورتوں کا کیا حقیقی معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم. میرا رب تو ان کی چال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے، یعنی اتنا ایک بڑا انہوں نے اس وقت یہ سٹیپ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوتا اور میں جیل میں اتنا عرصہ رہا ہوتا اور مجھے رہائی کا پروانہ ملتا، ان ادر ورڈز، تو میں ذرا دیر نہ لگاتا، میں نکل آتا. اب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری ہے، اور ایک ایکنالجمنٹ ہے یوسف علیہ السلام کے ایک اتنے بڑے یٹ اگین اخلاق کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا مرتبہ ملنے والا تھا، اور اس مرتبے میں کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کسی کے ذہن میں جائے کہ پتہ نہیں یہ کیوں تھے جیل میں، کوئی کیا پتہ وجہ ہوئی ہو. انسان ہے نا، انسان کے اندر آ جاتی ہے بدگمانی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ کو جب اعتکاف سے مسجد سے گھر چھوڑنے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں 2 انصاری صحابی آئے، تو آپ نے روک کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں. تو بڑے ان کو ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے، یعنی وہ کسی بھی وقت کسی کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی آپ کے دل میں پیدا کر سکتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بحری سفر پہ تھے، اور ان کے پاس کوئی اشرفیاں تھیں، کوئی 1000 دینار تھے، اس طرح مطلب اچھا اماؤنٹ تھا. تو سفر کے دوران ایک آدمی ان کا دوست بن گیا، تو اس کو انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں. اچھا، اب وہ بے ایمان ہو گیا وہ بندہ، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے شور مچا دیا. اس نے کہا میری تو اشرفیوں کی تھیلی گم گئی ہے، اور جتنے امام بخاری رحمہ اللہ نے بتائے تھے نا کہ اتنے ہیں اس کے اندر میرے پاس اشرفیاں دینار، اتنے ہی وہ کہنے لگا کہ یہ میرے گم گئے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ کو اس کی چال تو فوراً سمجھ آ گئی. تو اب یہ امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے خدمتگار اور دین کے لیے ہی واز نون فار ہز خدمات، تو ان کو یہ ہوا کہ اشرفیاں میری ہیں. شاید کسی سٹیج پہ میں ثابت بھی کر لوں کہ اشرفیاں میری ہیں،
کسی نہ کسی کے دل میں تو بدگمانی جا سکتی ہے نا کہ شاید امام بخاری نے اس شخص کی چوری کی ہوں، تو اس سے دین کا نقصان ہوگا، اپنی ریپوٹیشن تو گئی ایک طرف، دین کا نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے وہ اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ سمندر میں بہا دی۔ اب لوگوں نے ڈھونڈنی شروع کر دی اس آدمی کے واویلے پر، ہر کسی کی تلاشی ہوئی امام بخاری سمیت، تو وہ اشرفیاں نہیں نکلیں۔ بعد میں وہ بندہ آیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہی بے ایمان ہو گیا تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں وہ ہیں کدھر؟ انہوں نے کہا میں نے بہا دی، میں اپنی ریپوٹیشن چند اشرفیوں پہ نہیں خراب کر سکتا، میں حدیث کا خدمتگار ہوں، میں دین کا خدمتگار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھار لے لیا کرتے تھے اور ادھار لے کے ادھار دے دیا کرتے تھے آگے، تو حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا تو مکلف نہیں کیا ہے، آپ معذرت کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے مسلمانوں کا نبی بخیل ہے، وما انا بباخل، میں بخیل نہیں ہوں، اسلام کے ساتھ میں اور اپنی نبوت کے ساتھ میں بخیلی کو میں نہیں اٹیچ ہونے دوں گا کہ لوگوں کے منہ سے نکلے ایسی بات، میں اس سے بہتر ہے اپنے آپ کو مکروز کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام مینشن نہیں کیا ہے، ساری عورتوں کو اکٹھا جو ہے نا بیچ میں ہی بات کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی رسپیکٹ میں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عزیز مصر اب اس وقت تک وفات پا چکا ہوا ہے، اس کا اب کوئی ذکر نہیں آیا، بعد میں نا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ان کی نوبلٹی تھی کہ انہوں نے ایبرپٹلی کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، انہوں نے کہا، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ عورتیں جنہوں نے مجھے سیڈیوس کیا، وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اپنی زبان پر کوئی ایسا اس واقعے کا ایسا کوئی جو الفاظ تک ہیں وہ نہیں لے کر آئے۔ کوئی فیس سیونگ کا مارجن انسان کو دینا چاہیے، اور یہ نوبلٹی میں سے ہے، یہ کریمانہ اخلاق میں سے ہے کہ کوئی انسان اگر اس نے کہا ہے کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس نے کی ہے اور اب وہ اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اور وہ کوئی ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کرنے دیں۔ بہت زیادہ پن پوائنٹ کر کے لوگوں کو سوئی کے ناکے میں سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیا قصہ ہے، میری بادشاہت میں میری ناک کے نیچے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس نے پتہ کروایا، اس نے عورتوں کو بلوایا اور اس نے پوچھا قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، تو عورتوں کو کہا بادشاہ نے کہ اے عورتوں اس وقت کا درست واقعہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اپنے فریب میں ڈھالنا چاہا؟ قلنا حاش للہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ تو مائل تک نہیں ہوا، اس کی تو نگاہیں نہیں بدلیں، زبان نہیں لڑکھڑائی، کچھ نہیں اس نے کیا۔ اور پھر وہی بول اٹھی جو اصل مین کردار ہے ساری بات کا، قالت امرأۃ العزیز، اور امرأۃ العزیز یعنی عزیز کی بیوی بول اٹھی الآن حس الحق، اب ظاہر ہو گیا ہے حق، بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں آ چکا ہے حق۔ اب سال بھی گزر گئے ہیں نا، شاید انسان کی ایج اور یا کوئی گلٹ یا کوئی ندامت یا کوئی چیز کہ اب میں کیسے اس کے اوپر دوبارہ ایک یٹ اگین الزام لگا سکتی ہوں، تو وہ مان گئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اس نے کہا اب حق واضح ہو چکا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی پھسلایا تھا اس کو، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے اب کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ جو دو جملے ہیں نا، آیا 52 اور 53، اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ کیا یہ زلیخا کے جملے ہیں یا یہ یوسف علیہ السلام کے جملے ہیں۔ دونوں کو دیکھنے سے آپ کے ذہن میں تفسیر کی وسعت آتی ہے۔ زیادہ جو کنٹمپریری اسکالرز وغیرہ بھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ زلیخا کا قول ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تاکہ وہ جان لے، یعنی یوسف جان لے، لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس وقت جب کہ وہ جیل میں ہے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کے اوپر اب کوئی الزام نہیں لگایا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے ہتھ کنڈے نہیں چلنے دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، پھر وہ کہتی ہے
کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی. ذرا اس کے اندر نا کوئی انسانیت کی رمق آ چکی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بار بار ابھارتا ہی ہے برائی کی طرف. الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ جس کو میرا رب رحم کر دے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا بخشنے والا مہربان ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ سارا قول جو ہے یہاں پر یہ یوسف علیہ السلام کا ہے کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی. اور یہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. یہ جو نفس امارہ ہے برائی پر بار بار اکساتا ہی ہے، اور بچتا صرف وہ ہے کہ جس کو اللہ بچائے اور جس کے لیے اللہ غفور و رحیم ہو. بے شک میرا رب غفور و رحیم ہے. اب غلامی ختم، مشقت ختم، قید، الزام سب دھل گئے، سب ختم ہو گیا، زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا. لیکن یہاں پر ہم ایک نفس کے حوالے سے ہماری جو کیمسٹری ہے روح کی اس کو دیکھ لیں. نفس 3 طرح کا ہے. نفس امارہ جو برائی کی طرف ہی اکساتا ہے، ابھارتا ہے بار بار. یہ شیطان کا سب سے بڑا ساتھی ہے. اندر نفس امارہ ہے، باہر شیطان ہے، یہ دونوں مل جائیں تو انسان وہ کام کر لیتا ہے. دوسرا نفس لوامہ، نفس امارہ کے جتنا طاقتور لیکن اپوزٹ ڈائریکشن میں، جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس. اور تیسرا نفس مطمئنہ، جب آپ اپنے ملامت کرنے والے نفس کی بات سنتے رہتے ہیں اور بالآخر انسان کی زندگی کا وہ دن آ جاتا ہے جب اس نے یہاں سے جانا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، وہ اطمینان میں ہوتا ہے. اگر آپ کو نفس امارہ کی اکساہٹیں بہت تنگ کریں تو اس کا ایک بہت ہی کارگر نسخہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کو پڑھیں 3 بار اور پھر 3 بار دل کی طرف تھتکاریں. شیطان کے وسوسے آپ سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ زلیخا کے اقوال ہیں، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوسف تو ابھی جیل میں ہے. میں مائل تو اس میں ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی ہے. مجھے اس کے جو الفاظ ہیں نا، میں کہتی ہوں یہ زلیخا کے ہو نہیں سکتے. الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ پیغمبرانہ باتیں ہیں، یہ بہت گہرائی کی بڑی باتیں. لیکن بہرحال جو ہمیں ملتا ہے تفاسیر میں وہ دونوں طرف کو ملتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء نے غور و فکر کتنا کیا ہے. وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، اب تو بادشاہ کو بالکل سمجھ آ گئی کہ ایک پاک دامن، انوسنٹ اور سمجھدار عقل مند انسان، سنجیدہ انسان جیل میں بے گناہ پڑا ہے، لاؤ میرے پاس اس کو. اب بادشاہ کی ذہانت بھی یہاں پتہ چلتی ہے، اس کو انسانوں کی پہچان تھی. اس نے وہیں کہہ دیا کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں گا. فلما کلمہ، پھر جب اس سے بات چیت کی، یوسف علیہ السلام آتے ہیں، باقاعدہ کوئی انٹرویو ہوتا ہے بادشاہ سے. قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت دار ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مامور کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. اسلام میں خود سے عہدہ طلب کرنا پسند نہیں کیا گیا، لیکن جب کسی انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں کیپیبل ہوں کوئی کام کرنے کے اور میرے علاوہ کوئی اور کیپیبل ہے بھی نہیں، اور میں حفاظت بھی کروں گا، مجھے پتہ ہے گندم کیسے حفاظت کرنی ہے اور میں امانت داری کے ساتھ حفاظت کروں گا، اور میں جانتا بھی ہوں کہ کیا کرنا ہے اب آگے ان 14 سالوں میں. تو جو انسان کو اپنی کسی صلاحیت کا پتہ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ وہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم وہ فائدہ دے سکتا ہے کسی کو، تو اس وقت اس کو آگے بڑھ کے بتانا چاہیے کہ مجھے یہ کام آتا ہے. کوئی کمپیوٹر پہ پھنسا ہوا ہے اور کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے. میں نے یہ سارا اپنی اسٹوڈنٹ سے سیکھا ہے، اور خود بخود جب کوئی دیکھتا ہے کہ اچھا اب ان کو اس بات کی، یا یہ انہوں نے زوم پہ یہ شیئرنگ کرنی ہے، فلان کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ خود ہی آ جاتی ہیں، کہتی ہیں آپا اس کو ایسے نہیں، آپ نے ایسے کرنا ہے، ویڈیو بنا کے بھیج دیتی ہیں، اور میں سمجھ لیتی ہوں اور اس کو دیکھ دیکھ کے پھر میں کر لیتی ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان سیکھ جاتا ہے.
میں کوئی پراپر کورس ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا اور اسی عاجزی انکساری، یہ جھوٹی یہ مذموم عاجزی ہوتی ہے کہ انسان کہے نہیں میں نے تو نہیں بتانا نا کہ مجھے بھی آتا ہے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے مانگا ہے عہدہ، اور خزائن الارض، زمین کے خزانے، زمین کی پیداواریں جو ہیں ان پر مجھے مامور کر دیجئے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، جہاں گھر بنائے، کہاں غلام، کہاں پرسیکیوٹیڈ، اور کہاں یہ کہ اب جہاں چاہو محل تعمیر کرو وہاں رہو. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں محسنین سے مراد صابرین ہے. یوسف علیہ السلام جیسا واویلے کے بغیر، شکوے شکایت کے بغیر جو صبر ہے، اتنا صبر کوئی بھی کرے گا تو محسن قرار دیا جائے گا، اور اس کی ایسی ہی مدد آئے گی. معجزانہ مدد لوگوں کی آیا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اخلاق اور کردار اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل کے مطابق اپنے بندوں کی مدد کیا کرتے ہیں. احسان جو ہے نا، محسن احسان ہا سین نون سے، احسان دو طرح کا ہے. ایک اللہ کے ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے، کیونکہ تم اگر اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے. اور بندوں کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، حق سے بڑھ کے دے دینا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی دو راہ آئے، آپ کسی کراس روڈ کے اوپر کھڑے ہوں، کون سا راستہ اختیار کروں، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرا ایمان کس راستے میں نمبر 1 بڑھتا ہے، نمبر 2 بچتا ہے. اس راستے کو اختیار کر لیں، چاہے اس میں وقتی طور پر دنیاوی کوئی چھوٹا موٹا آپ کو نقصان بھی نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم ادھر تک ہی رکھیں گے، اور یہاں سے اب نیکسٹ ایک شروع ہوگا باب ان کی زندگی کا، اور وہ ہے کہ جب بھائی آتے ہیں، قحط پڑ چکا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ کتنا پینس ٹیکنگ ایئرز اینڈ ایئرز کا انتظار ہے جو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہے. ان کو نہیں پتا میرے والد زندہ بھی ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں پتا میرا چھوٹے بھائی کا کیا بنا. اور 7 سال گزرے ہیں، اس میں وہ ساری غلہ گندم انہوں نے سنبھالی ہے. پھر قحط پڑا ہے، پھر ارد گرد کے علاقوں میں مشہوری ہوئی ہے کہ مصر میں غلہ ہے، اور وہاں کا جو حکمران ہے وہ غلہ دیتا بھی ہے، وہ سینکشن کر رہا ہے، وہ راشن دے رہا ہے. تو بھائی جو ہیں وہ جو اپنے ہاتھ میں اپنی تدبیر لیے ہوئے تھے، اپنے حسد پر ایکٹ کر رہے تھے، وہ اس قدر مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ آ جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دربار میں غلہ لینے. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے، ہوپ فلی انشاءاللہ ویل بی ایبل ٹو کمپلیٹ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.